حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم حضرات اور انتہائی محترم خواتین، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت 238 کا ایک ٹکڑا وہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ صلاۃ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں، ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ ایک اہم عبادت، اس کو مقام حاصل ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی بھی شریعت وہ نماز کے حکم سے خالی نہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کے سامنے خود نماز پڑھ کر دکھائی اور انہیں نماز کے لیے یعنی ان کی تاکید کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر اور میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو سابقہ شریعتوں میں بھی نماز کا حکم تھا، اور کم و بیش انہی اوقات میں نماز، جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں انہی اوقات میں، اور ان شریعتوں میں بھی نماز میں قیام اور رکوع اور سجود ان کے احکامات تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز اور رکوع اور سجدے اور قیام، یہ ساری چیزیں سابقہ شریعتوں میں موجود تھیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کو قائم کرنے کی تاکید فرمائی۔ قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نماز کی تاکید فرما رہے ہیں۔ غالباً یہ وہ واحد حکم ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ، کہ جس کی اتنی بار قرآن میں تاکید کی گئی۔ اور اس میں جو سب سے پہلی بات کی گئی حافظو، کہ اس کی حفاظت کرو۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر، یعنی سورہ البقرہ میں، پھر اس کے بعد سورہ انعام میں، پھر سورہ المؤمنون میں، اور پھر سورہ المعارج میں، 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات یا حافظوا وهم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نمازوں کی حفاظت کیا ہے، اور فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، وصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو یہ درمیان کی نماز کیا ہے؟ تو اس پہ مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے، عصر کی نماز ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو فجر کی نماز پہلی ہو گئی، ظہر کی نماز دوسری ہو گئی، عصر کی نماز تیسری یعنی درمیان والی، مغرب کی چوتھی اور عشاء کی 5ویں۔
اور مفسرین کی اکثریت کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور عصر کی نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کا وقت تنگ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور یہ انسان کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں اس نماز کے ضائع ہو جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ایک اور قول بھی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز پہلی نماز ہو گئی، عشاء کی دوسری ہو گئی، فجر کی تیسری ہے، تو فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، اور ظہر اور عصر چوتھی اور پانچویں۔ اور ظاہر ہے کہ فجر کی نماز بھی بڑی بھاری ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اٹھنا، تو یہ بھی ایک قول ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور فجر کی نماز کی تاکید کی گئی۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ جو منافقین ہیں ان پر فجر اور عشاء کی نمازیں یہ بھاری ہوتی تھیں، اس میں وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو فجر اور عشاء کی نماز میں غائب ہوتا تھا تو ہمارے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا تھا کہ کہیں منافق تو نہیں ہے، تو نفاق کی علامت یہ بن جاتی ہے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے کہ نماز کی اوقات کی حفاظت، جس وقت میں جو نماز ہے اس کو اس میں پڑھنا اور اس کو ٹالنے سے بچنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے شرائط اور آداب کہ وضو کرنا، کپڑوں کا، جگہ کا خیال رکھنا، پاکی کا خیال رکھنا، پھر نماز کی جو ارکان ہیں ان کا خیال رکھنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے دوران ہیں، دونوں کا خیال رکھنا۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت پر فرض کیا، تو نماز کا وقت ہونا یہ پہلی چیز ہے۔ پھر جسم کا پاک ہونا یہ دوسری شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا یہ تیسری شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا یہ چوتھی شرط ہے، قبلہ رو ہونا یہ 5ویں شرط ہے، اور نماز کی نیت اور ارادہ یہ 6ٹھی شرط ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہے جو نماز سے پہلے کی، اور پھر نماز کے اندر جو ارکان ہیں، تکبیر تحریمہ ہے اور قیام ہے اور رکوع ہے اور سجود ہے اور قرات ہے، قیام میں قرات ہے، اور پھر قاعدہ اخیرہ ہے اور اس کے اندر تشہد، اور پھر سلام سے نماز کو ختم کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کا خیال رکھنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتے ہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، 2 انبیاء کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، دونوں کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو صاف کرو، پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو مساجد کی صفائی ہے، مساجد کا انتظام ہے، مساجد کی دیکھ بھال ہے، یہ بھی اس میں آداب صلاۃ میں اور حفاظت صلاۃ میں اور محافظت صلاۃ میں شامل ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کے لیے چن لیتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ بڑا اہم کام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے تو ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا جہاں اللہ نے ذکر کیا نا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وہیں آگے فرمایا کہ ان کے بعد ایک ایسے لوگ آئے کہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ آج اللہ معاف کرے ہم نمازوں کو اس کی حفاظت کرنے کے بجائے ضائع کرنے کے رجحان کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اپنی تقریبات کا جائزہ لے لیں، آپ کی شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، آپ کے جلسے جلوس ہیں، آپ کی سماجی تقریبات ہیں، بہت آسانی کے ساتھ نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جو آپ کے مثلا شادی حال ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، نماز کا انتظام ہی نہیں ہوتا، لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر، لیکن اگر کسی چیز میں کنجوسی کرتے ہیں تو اس پہ کہ نماز کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی، اور نہ کسی کو نماز پڑھنے کا کوئی خیال ہوتا ہے۔ یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ایک اسلام آباد کا بہت بڑا ٹاپ لیول کا ہوٹل ہے، وہاں ایک سیمینار تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو ان کے پاس نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں، اربوں کی انویسٹمنٹ، اور ظاہر ہے کہ ہم بولتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے، حالانکہ تو کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمرز کے ضروریات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ کہیں، 2-4-5 آدمی بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے، تو وہ پھر مجبور ہو جائے گا اس کا انتظام کرنے کے لیے، تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمارے سفر میں نماز ضائع ہو جاتی ہے، راستے میں کوئی ایسا نماز پڑھنے کے لیے، یعنی پچھلے چند سال پہلے، 2-2.5 سال پہلے، یہ ایک سوشل میڈیا پہ بھی بات آئی کہ ایک بڑی کمپنی ہے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، نماز کے لیے گاڑی نہیں روکتے، اور اگر گاڑی روکے تو آدھے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے جلدی کرو، اور آدھے یعنی آپس میں سواریاں لڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بحیثیت قوم ہم نماز کی حفاظت، اس کے بارے میں ہمیں نہ احساس ہے نہ شعور ہے، اور ہمارا جو کلچر بن رہا ہے وہ نماز کی ضیاع کا بن رہا ہے، نماز کو ضائع کرنے کا بن رہا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، بندہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے جو حساب کتاب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ لہذا نماز کی حفاظت، فرمایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، الذین هم علی صلاتهم یحافظون، قرآن نے 4 مرتبہ یہ بات کی تاکیداً، ایک دفعہ کہتا اللہ تعالیٰ تب بھی کافی تھا، 4 مرتبہ یہ تھا، 5ویں مرتبہ کہا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پر مداومت اختیار کرتے ہیں، نماز ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، نماز ان کے 24 گھنٹے کے اندر ان کا ایک ایونٹ بن جاتا ہے، اس پر ہمیشہ ہمیشہ مداومت اختیار کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں نماز غیر ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے بغیر ان کی زندگی کا تصور نہیں، جس طرح کھانے پینے کے بغیر زندگی نہیں ہے، اسی طرح نماز کے بغیر بھی زندگی، اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نمازوں میں مداومت اختیار کرتے ہیں۔ اگلی بات فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
یہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، خشوع کا مطلب ہوتا ہے تذلل، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور ناکارہ سمجھنا اور پیش کرنا، جس طرح بالکل ایک غلام ہوتا ہے نا، غلام وہ اپنے آقا کے سامنے وہ بالکل ایک عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مشہور تابعی ہیں مجاہد، تو وہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کی تشریح کرتے ہیں خافض الابصار وساکن الجوارح، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے جو اعضاء ہیں ان پر سکون طاری ہوتا ہے، ان کے دل میں خشیت، ان کے دل میں ڈر اور خوف اور ان کے دل میں جواب دہی کا احساس۔ تو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی، انکساری، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد اولیاء، ایک کتاب ہے خاصان خدا کی نماز، وہ پڑھنی چاہیے کہ ان کی نمازوں کا کیا حال ہوتا تھا، وہ کیسے نماز پڑھتے تھے، اور بالکل قرآن کے اس آیت کی تفسیر تھے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسے جڑ جاؤ۔ جب وہ کہتے تھے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے تھے تو گویا ساری دنیا سے کٹ جاتا تھا، پھر دنیا کا سرد و گرم، دنیا کی راحت خوشی غمی یہ بےمانی ہو جاتی تھی، اور پھر وہ اپنے رب کے سامنے وہ پیش ہوتے تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ میدان جہاد میں وہ پہرا دے رہے تھے، اور پہرا دیتے دیتے ایک تیر لگا اور ان کا جسم زخمی ہو گیا، وہ تیر اب جسم سے نکل نہیں رہا، اور نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں نماز میں مکمل مشغول ہو جاؤں تو تم یہ تیر نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ نکل آئے۔ اور وہی ہوا کہ جب وہ نماز میں مکمل مشغول ہو گئے تو حکماء نے وہ تیر نکال دیا اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنی استغراق، اتنا اپنے رب کے ساتھ لو لگانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن تلاوت کرتا ہوں، وہ میرے رب کی بات ہے مجھ تک پہنچ جاتی ہے، اور جب میرا جی کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ رب سے مکالمہ ہے، اور وہ تو حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے الصلاۃ قسمت بینی و بین عبدی الصلاۃ، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ نماز یہ انٹریکشن ہے اپنے رب کے ساتھ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بعض بزرگ ایسی بات کہے جاتے ہیں جو بالکل سیدھی دل پر لگتی ہے اور یاد رہ جاتی ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، حکیم سرف سہارنپوری رحمہ اللہ،
کہ دیکھو نماز میں اللہ تمہیں تمہاری زبان سے رسید دے دیتا ہے کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے. جب تم رکوع میں جاتے ہو تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہو، پھر تسبیح کہتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور جب واپس کھڑے ہو تو کیا کہتے ہو؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ تمہاری زبان سے جاری کر دیتا ہے کہ اللہ نے سن لیا وہ حمد جو تم نے اس کی تھی. تمہاری زبان سے رسید جاری کر دیتا ہے، دیر ہی نہیں لگاتا. تو یہ نماز اور اس کے اندر ایک جان، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ وہ نماز ہے کہ جو پھر انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کے ذکر میں بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. یہ وہ نماز ہے کہ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا نا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ کا اپنے رب سے رابطہ تھا. اور یہی تعلیم کی گئی، یہی تاکید کی گئی کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو نماز پڑھ لیا کرو. تو یہ نماز کا خشوع اور یہ نماز کی جان اور یہ نماز کے اندر وہ اللہ سے تعلق اور مکالمہ، آپ غور کریں کہ اگر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارا ماحول بدل جائے. ہمیں اس کے نتیجے میں جو روحانی سکون اور سرور حاصل ہو اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے حسن بصری کہتے ہیں کہ خضوع اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کو اپنی نماز کا کم از کم معنی تو آنا چاہیے نا. نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی آنے چاہیے. ایک سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ جس پر اگر غور اور فکر کیا جائے تو یہ کافی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا تمام ہدایت، ساری ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ اس میں موجود ہے. پھر اس کے بعد قرآن کی کچھ آیات، قرآن کی کچھ صورتیں، بنیادی طور پر ہم آخری پارے کی چند صورتیں زیادہ پڑھتے ہیں تو ان کے متعلق ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں نمازوں کے اندر ایک بہتری، ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے تو ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک بہتری لانے کی کوشش. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مستقل نہیں ہیں. یہ جو صفات ہے نماز کی، یہ خشوع ہونا چاہیے، حضور قلب ہونا چاہیے، یہ کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور اسے بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ اب وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھنی. نہیں، نماز پڑھنی ہے. یہ تصوف میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک قبض اور ایک بسط. بعض اوقات انسان اللہ کے ذکر میں سکون محسوس کرتا ہے، مزہ محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، اسے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ بسط کی کیفیت ہے. لیکن بعض اوقات اس پہ قبض کی کیفیت آ جاتی ہے، اسے بالکل مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا ہوتا. اس موقع پر مداومت، اس موقع پر اپنے معمول کو نہ چھوڑنا، یہ ہے اصل میں امتحان اور آزمائش. تو ضروری نہیں کہ ہر نماز میں آپ کو مزہ آئے، ہر نماز میں پوری حضوری کیفیت ہو، دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو. تو
اس وقت اس کے باوجود نماز پر قائم، اس لیے فرمایا وہ نماز میں مداومت اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کال ہے نا اللہ کی، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ۔ ہمارے مسجد میں ایک بزرگ تھے، اکثر وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، تو وہ نیت باندھنے سے پہلے ہلکی سی زبان میں ایک بات کہا کرتے ہیں، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، قبول کر دو۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، بندے کا کام تو آنا ہے نا، اللہ کے کال پر، اللہ کے بلانے پر بندہ حاضر ہو گیا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ قبول کر لے، بس یہ کافی۔ تو نماز کے اندر یہ جو کیفیات ہیں، ان کی کوشش تو کرنی چاہیے، ان کے لیے سوچنا بھی چاہیے، اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی بیشی ہو تو اس بنیاد پر نماز چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ نماز ہر حال میں پڑھنی، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ جہاں تک نماز میں خیالوں کا تعلق ہے تو یہ ایک انسانی چیز ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ سیرت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے صحابہ کے درمیان فرمایا، کون ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے لیکن ایسی پڑھے کہ نماز میں اسے کوئی کسی اور چیز کا خیال نہ آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ پڑھو۔ انہوں نے گئے، وضو کیا، آئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو 2 رکعت ایسی نماز پڑھے گا کہ جسے نماز میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا، میں اسے ایک اونٹنی انعام دوں گا۔ تو حضرت عمر نے پوری نماز پڑھی اور پھر کہا، یا رسول اللہ، نماز تو میں نے پڑھ لی ہے لیکن انعام کا حقدار نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیوں؟ کہا، یا رسول اللہ، پوری نماز میں نے بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ پڑھی، لیکن جب تشہد میں گیا تو میرا ذہن اونٹنی کی طرف چلا گیا کہ کیسی ہوگی، تو میں اپنے آپ، یعنی خیال جو تھا وہ آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعلیم دینی مقصد تھی کہ خیالات سے نہ گھبراؤ، خیالات آتے رہیں گے، آپ کا کام ان خیالات کو دفع کرنا ہے، ان خیالات کے پیچھے نہیں چلنا، ان کا تتبع نہیں کرنا، بلکہ ان کو ہٹانا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کے ساتھ مستقل وہ لگا ہوا ہے، اور وہ وساوس ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، اور وہ نماز سے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن ہی ہمیں منافقین کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى ویأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، 2 جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ سستی کے ساتھ اور مارے بندھے، جس طرح کسی نے جکڑ کر مسجد میں لے کے آیا ہو، وہ نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز کا ان کو یعنی بوجھ لگتی ہے اپنے اوپر، ایک چٹی لگتی ہے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، شوق نہیں ہے نماز کا، نماز کے لیے تیاری نہیں کرتے، نماز کا وقت ٹالتے رہتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، مجبوری کے لیے آنا پڑتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور فرمایا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ الذین هم فی صلاتهم ساہون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، نمازوں میں تو سب بھول جاتے ہیں، یہ جو سجدہ سہو ہے اسی لیے ہے نا کہ نماز میں اگر آپ بھول گئے، کوئی رکعت بھول گئے، کوئی رکن، کوئی واجبات بھول گئے، تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ نمازوں سے غفلت، امام راضی کہتے ہیں کہ یہ ترک صلاۃ کی ابتدا ہے، جب انسان نمازوں سے غفلت، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی،
عصر کا وقت ہے، کہتے ہیں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں، 10 کام کر کے پڑھوں گا، تو یہ نمازوں سے غفلت ہے۔ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو پھر بندہ مومن سارے کام چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے، یعنی پھر ہم انہیں کہہ نا کہ یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کرنا نہیں، سب سے اہم کام اب اللہ کی طرف رجوع ہے۔ تو نمازوں سے غفلت، نمازوں کے بارے میں ٹال مٹول، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگائی ہے۔ میں بتا چکا ہوں قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر اس کا حکم ہے۔ پھر اس کی پوری فقہ ہے جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سفر میں ہو تو قصر کر لو، جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں 2 رکعت پڑھ لو، کتنا اللہ کا احسان ہے۔ سفر میں ہو تو ظہر اور عصر اور عشاء یہ 2 رکعت پڑھو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کوئی شخص بیمار ہو جائے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی جن نابینا صحابی تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں اور جو اندھیرے کی نمازیں ہیں اس میں میرے لیے مسجد آنا مشکل ہوتا ہے، بوڑھے بھی ہیں نابینا بھی، تو کیا میں وہ گھر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر بلایا اور کہا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اور کہا جی اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو کہا پھر اس کا جواب دو، مطلب مسجد آیا کرو۔ تو نماز با جماعت مرد کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مسجد میں آئے گا، با جماعت پڑھے گا۔ امام شافعی کا تو اس میں ایک بہت سخت موقف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز با جماعت فرض ہے، اور ایک شخص اکیلے کوئی ظہر کی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، اور اس دلیل کا توڑ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں ایک بھی نماز بغیر جماعت کی نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی قضا نمازوں کی بھی جماعت سے ادا کی ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز احناف میں ہو جاتی ہے۔ ہماری جو فقہ ہے، ایک شخص اگر کسی عذر کے نتیجے میں اکیلے نماز پڑھ لے ہو جاتی ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ وہ باجماعت نماز پڑھے، اس لیے کہ مرد کے لیے مسجد کا انتظام اور نماز یہ بڑی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کے اس فریضے کی ادائیگی کا خیال کرنے